السلام علیکم دوستو، آج صحیح بخاری کی حدیث نمبر 87 سے 93 پیش کی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 87 میں، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے اظہر نے، ان سے شعبہ نے ابو جمرہ کے واسطے سے بیان کیا کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبلہ القدی سکیس کا وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربی خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو، انا یا مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دو دراز کونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار نظر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے۔ اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور یہ کہ تم مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا، ختم اور مذبقت کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شبہ کہتے ہیں کہ ابو جمرہ بسا اوقات نکیر کہتے تھے اور بسا اوقات مکیر۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر کر دو۔ اسی طرح 88 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الحسن محمد بن مقاتل نے بیان کیا، انہیں عبداللہ نے خبر دی، انہیں عمر بن سعد بن ابی حسین نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن ابی ملکیہ نے عقبہ بن حارث کے واسطے سے نقل کیا کہ عقبہ نے ابو وہاب بن عزیز کی لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئی اور آپ سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے، حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ 89 میں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے ابو میان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے زیروی سے خبر دی۔ ایک دوسرے سند سے امام بخاری رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ابن واب کو یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، وہ عبید اللہ بن عبداللہ ابن سور سے نقل کرتے ہیں اور محمد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف مدینہ کے گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینہ کے پورب میں طرف واقع ہے، بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا، جس دن میں آتا اس دن ان کی وحی کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کو اس کی خبر دے دیتا تھا، اور جب وہ آتا تھا تو وہ بھی اسی طرح کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ میرا انصاری دوست اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا، جب واپس آیا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ 90 میں فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ بخاری رحمت اللہ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا
انہیں سفیان نے ابو خالد سے خبر دی، وہ قیس بن ابی حازم سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو مسعود انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حزم بن ابی کعب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل قرات سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واز کے دوران اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو، سن لو، جو شخص لوگوں کی نماز پڑھائے تو وہ ہلکی پڑھائے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 91 میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، ان سے ابو عامر القدی نے، وہ سلیمان بن بلال المدینی سے، وہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے، وہ یزید سے، وہ منس کے آزاد کردہ تھے، وہ زید بن خالد الجہنی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص امیر یا بھلال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑی ہوئی چیز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بندن پہچان لے، یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی پہچان لے، پھر 1 سال تک اس کی شناخت کا اعلان کرو، پھر اس کا مالک نہ ملے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر اس کا مالک جانے تو اسے سونپ دو۔ اس نے پوچھا کہ اچھا، گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ یا راوی نے یہ کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا واسطہ؟ اس کے ساتھ خود اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم ہے، وہ خود پانی پر پہنچے گا اور خود ہی پی لے گا اور خود درخت پر چڑھے گا، لہذا اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک مل جائے۔ اس نے کہا، اچھا، گمشدہ بکری کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی، ورنہ بھیڑیے کی غذا ہے۔ 92 میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سے محمد بن اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو السامہ نے برید کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو ہریرہ اور ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں دریافت کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا معلوم ہوا کہ جب اس قسم کے سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا، اب مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے وہ دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم شبا ہے، کا اذرا کردہ غلام ہے۔ آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ان باتوں کے دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 93 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے ابو المیان نے بیان کیا، انہیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں انس بن مالک نے بتلایا کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 زانو ہو کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔